ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کی خواہش ہوگی، ضرور ہوگی، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایران اور گلف سٹیٹس کی بھی جنگ چل جائے، تو پھر ایران جب ان کو نشانہ بنا رہا ہے تو یہ ایک لحاظ سے اسرائیلی گیم کو کامیاب نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے، اسی لیے بہت مشکل ہے ایران کے لیے بھی اور گلف ممالک کے لیے۔ اور میرے خیال میں انالیٹکلی سچی بات یہ ہے کہ ہم نے گلف ممالک سے جو ہے بڑی ایک ریسٹرینٹ بھی دیکھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ پہ چاہے امریکن بیس پہ ہوں یا جو ہوں، اس کی جو آگ اور دھواں اور شور ہے وہ تو آپ کے لوگ سن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ پورا ملک سہم جاتا ہے جب آپ نے پورے ریجن کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ہی اس بات پہ لگائی ہے کہ جناب یہ اس سارے علاقے میں ایک ریلیٹو پیس اور کام اور سیف جگہ ہے اور ہر جہاز یہاں سے گزرے گا وغیرہ وغیرہ۔ سو قیمت تو کم نہیں ہے، اور لاجیکلی آپ سوچیں گے کہ اچھا یہ قیمت ہوگی تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ سو ان اے وے ہم وہ ریسٹرینٹ دیکھ رہے ہیں۔ میرا امید یہ ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جنگ میں خبر تو کوئی آپ بلیو نہیں کر سکتے، ہر ایک جو ہے اپنی وہ نیریٹو بتا رہا ہوتا ہے، کہ ایران کے لیے بھی یہ آسان کام نہیں ہے۔ آئی وڈ ازیوم کہ ایران بھی ہر ہر حملے سے پہلے سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کے اس کو کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ اگر تھوڑا سا غلط ہو گیا اور کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کو پھر ہم سنبھال نہ سکے تو اٹ ول گیٹ آؤٹ آف ہینڈ۔ میری نظر میں یہ ایران کی اسٹریٹجی، یہ ایران کی خواہش نہیں ہے، یہ ایران کی مجبوری ہے، کیونکہ ایک ملک کے پاس سارے جو دوسرے راستے ہیں، ٹیکنالوجیکلی اسرائیل پہ حملہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، کیپیسٹی وائز امریکہ اتنا بڑا ایک فوجی حریف ہے کہ ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا کہ ان ملکوں کے اوپر بیسس پہ حملہ کرے جہاں سے اس پہ اٹیک ہوتے تھے یا جن کے اوپر سے اس کے اٹیک ہوتے تھے۔ آئی کین ناٹ بلیو کہ یہ ایران کی خواہش ہے، اگر خواہش ہوتی تو ہم شاید یہ پہلے دیکھ چکے ہوتے۔ اس لیے یہ ایران کے لیے بھی مشکل ہے اور گلف کنٹریز کے لیے بھی مشکل ہے۔ اگر آپ گفتگو سنیں امریکہ میں، تو جو اسرائیل کے ماؤتھ پیس ہیں، جس طرح لنڈزی گراہم صاحب ہیں یا دوسرے کچھ سینیٹرز ہیں، آپ اگر ان کی بات سنیں تو پچھلے 4-5 دن سے وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ جو یو اے ای ہے اور سعودی عربیہ ہے، یہ کیوں نہیں اترتے؟ اور تمام جو نیریٹو آتا ہے وہ یہ کہ ایران نے ان پرووکڈ حملہ کر دیا ان ممالک پہ۔ سو میرے خیال میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ایگ شیلز، یہ پورے ریجن کے لیے، میننگ ایران کے لیے بھی اور گلف کے لیے بھی ایگ شیلز ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ تھنک ایران کا انٹرسٹ ہے اس کو طول دینا، کیونکہ ایوری سیکنڈ ایوری منٹ ایکسٹرا مینس کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اگر تھوڑا بہتا اس کا کنٹرول ہے اس سے وہ نکل جائے گا۔ سو یس، اس کو تقویت دیتا ہے اسرائیل کے اس 1960 سے جو اس کا ایک موقف ہے، لیکن اس لیے نہیں دیتا کہ ایران دینا چاہتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں تو ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی اسرائیل نے ورغلایا ہے، پھر کہا جاتا رہا کہ جی ان کے ایڈوائزر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ورغلایا ہے، پھر کہا جاتا رہا کہ نہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، تو فائنلی کیا ڈیسائیڈ ہو گیا امریکہ میں کہ کیا یہ کس کا فیصلہ تھا؟ نہیں نہیں، ڈیسائیڈ کوئی نہیں ہوا، لیکن میرے خیال میں امریکہ میں گفتگو یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے۔ میں نے اتنے سالوں میں صافی صاحب کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا کہ اسرائیل کے بارے میں اس قسم سے کھل کے تنقید ہو۔ یہ ہم پچھلے غزہ کے بعد ویسے بھی دیکھ رہے تھے، ینگ لوگوں میں دیکھ رہے تھے، ہم سڑک پہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب تو آپ کانگریس کے اندر سنتے ہیں نا۔ آپ اس وقت امریکہ میں کسی دن رات کو ٹی وی آن کر لیں، جو ان کے رات کے لیٹ نائٹ کامیڈی شوز ہوتے ہیں، اور وہ بیسک اس کا پریمس ہر چینل پہ ہر جگہ، ایک اتنی فاکس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک ہی ہوگا کہ یار یہ جنگ کس کی ہے؟ یہ جو اگر 8 یا 9 یا 14 مرے ہیں، یہ کس کے لیے مرے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ اور اب کھل کے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے، یہاں تک کہ اس سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ یہ ہمیں، آپ کو، مجھے شاید یہ چھوٹی بات لگے، لیکن امریکن سیاست میں جو باتیں لوگ سوچتے اگر تھے بھی تو کھل کے بول نہیں سکتے تھے،
یا آواز میں بولتے نہیں تھے. ناؤ دے آر بینگ اوپنلی ٹاکڈ اباؤٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کا مطلب اسٹریٹجکلی یہ ہے، اور مے بی وی شوڈ کم ٹو دس ایٹ سم پوائنٹ، کہ اس سارا چل یہ جو مرضی ہو جنگ میں، ٹھیک ہے، جنگ کے وقت تو آپ جیت ہار دیکھتے ہیں، اس سارے کا لانگ ٹرم امپیکٹ یا میڈیم ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک طرح سے نیتن یاہو کو شاید پہلے ہی پتا تھا اور اب یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ دس از ہز لاسٹ بیسٹ چانس. آخری بار بھی جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ نیتن یاہو کے لیے ایگزسٹینشیل اس لیے ہے کہ یہ ان کا لاسٹ بیسٹ چانس ہے. وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں ٹرمپ جیسا صدر نہیں ملے گا، جو اس وقت عالمی ماحول ہے ویسا ماحول نہیں ملے گا. اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو بین آف دا بلیف کہ امریکہ اسے جو مرضی کہے، نیتن یاہو نے وہی کرنا ہے جو اس نے کرنا ہے. دس از ہز لاسٹ بیسٹ چانس. اب میرے خیال میں نیتن یاہو کو یہ بھی پتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ہی مے ناٹ ہیو دا سیم سوے اوور یو ایس پالیٹیشینز جو شاید ان کے پاس پہلے تھا. واٹ دیٹ مینز اس کہ ایک طرح سے وہ بھی دوبار پہ لگے نا، اب وہ بھی اپنے ایکسٹریم کام کریں گے. جو اگر آپ ایران کو دیکھیں تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے ایران پہ بارہا کر کے جو ان کے پاس آپشنز تھے ان کو کم کر دیا نا، تو آپ ہی سوچتے تھے کہ ان کے آپشن جب کم ہو گئے، میسائل اٹیک نہیں کر سکتے، آپ کے پاس شیلڈ ہے، آپ کے پاس بہتر پاور ہے، تو اگلا خود ہی مان جائے گا. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے وہی کیا جو آپ کو اسٹریٹجی کی کلاسیں بتاتی ہیں، کہ جب اس کے پاس سارے کنونشنل آپشنز ختم ہو گئے تو اس نے انکنونشنل آپشن بنا لی. ڈاکٹر ہے نا؟ صاحب غریب آدمی کیا کرتا ہے، مجبور آدمی کیا کرتا ہے، مجبوری میں نئی چیزیں بنا لیتا ہے، اسٹیٹ آف ہرموز بنا لیتا ہے، گلف اسٹیٹس پہ جو بیسز ہیں ان پہ اٹیک کر لیتا ہے. دیٹ از واٹ از ہیپننگ. دیٹ از وائی یہ جو بھور ہے یہ اس جنگ سے بڑا ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ملک ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو میڈیشن کر سکے؟ اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے شافی صاحب. کر سکے سے اگر مراد یہ ہے کہ میڈیشن کامیاب ہو، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن اگر آپ اس وقت دنیا کا نقشہ اپنا سامنے دیکھ لیں تو ایک ملک ایسا ہے جس پہ کافی نظر آ گئی ہے اور شاید فوکس آ گیا، اور اس ملک کے لیے بھی اب مشکل ہو گیا، کیونکہ دیٹ میں بی امنگس دا ویری فیو پلیسز جو فریقین سے بات کر سکتا. اور فریقین میں اسرائیل کو نہیں انکلوڈ کر رہا، خصوصاً میں عرب اور ممالک اور جی سی سی اور ایران. اور وہ ملک ہمارا ملک ہے. یہ جو میں نہیں جانتا، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میرے پاس کوئی صرف تجزیے کی میں بات کروں نا. آپ دنیا کو اگر دیکھیں، امریکہ تو آؤٹ ہو گیا، یورپ نے اپنے آپ کو پیچھے تماشبین میں بنا لیا. چین اور روس ایسا نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں رہے یا ان انٹرسٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ابھی تک تو وہ اس میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آپ کی یوزول میڈیٹرز تھے، آپ اسے عمان کہہ لیں، آپ اسے قطر کہہ لیں، وہ ویسے ہی آؤٹ ہو گئے بیکاز انہی کی بیکاز جو کاروائی ہو رہی ہے. اور دیٹ از وائی چاہے وہ پاکستان ہو یا کچھ حد تک ترکی ہو، اس پہ ایک طرح سے وہ بھی مجبوری میں ایک پریشر پڑ گیا کہ یہ میڈیشن ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایک انٹرسٹ ہو گیا کہ یار دس ہیز ٹو اینڈ، کیونکہ آپ کے ہمسایہ ہے ایک، اور آپ کی اسٹریٹجک بھی اور اکنامک بھی اور ایک طرح سے روحانی بھی ایک وابستگی ہے دوسرے کے ساتھ. میرا مقصد یہاں جو ہے وہ جی سی سعودی سی ہے. عرب. سو کس ملک کا انٹرسٹ ہے ٹو کام دس ڈاؤن؟ وہ پاکستان ہے. وہ اینڈ دیٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. میرے خیال میں ابھی تک پاکستان بڑی کیئرفلی بات کر رہا ہے، اپنے بیانات کی حد تک بھی ان سے بھی بات کرنے میں، لیکن دیٹ وڈ بی دا لاجیکل آنسر. اس کا یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہم، لیکن اس کی مراد یہ ہے کہ آپ پہ نظریں ضرور ہوں گی. جو اقتصادی دباؤ آیا ہوا ہے تیل کی وجہ سے، تو اس کے اثرات کیا امریکہ تک بھی پہنچے ہیں اور وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا کہ وہاں تک ابھی نہیں پہنچے ہیں؟ نہیں، آواز تو پہنچ گئی ہے، آواز تو پہنچ گئی ہے. یہ شکریہ مجھے یہ بات کرنے کا، اجازت دینے کا. آواز پہنچ گئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس آواز کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم باقی دنیا میں بیٹھ کے کئی بار مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو آواز پہنچنے کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جہاں رہتا ہوں، جب یہ شروع ہوئی تھی تو جو تیل کی گیسولین کی پرائس تھی، یہاں گیلن ہوتا ہے، لیٹر نہیں ہوتا، تو وہ ایک لیٹر جو تھا، وہ ایک گیلن جو تھا، وہ تقریباً $2.50 کے قریب تھا. کل میں نے پہلی بار ایک جگہ، میں واپس آ رہا تھا جب کام سے، تو میں نے ایک جگہ $4 لکھا ہوا. یہاں ہر گیس اسٹیشن کی پرائس فرق ہوتی ہے.
عموماً جو ہے وہ اب 3.5 سے لے کے 375 وغیرہ تک ہے. سو یہ اچھی خاصی ایک جمپ ہے. سو اس کا اثر تو پڑتا ہے، اس کا اثر جو ہے قیمتوں پہ پڑتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ سیاست پہ بھی پڑتا ہے. اس کا سب سے بڑا اثر، سب سے ایک اور زیادہ اثر جو امریکہ روز دیکھتا ہے اور بار بار سنتا ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ پہ پڑتا ہے، وہ ٹریڈ پہ پڑتا ہے. اس اثر کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب ہاں تیل کی پرائس زیادہ ہے لیکن میں کم کر دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تیل کی پرائس زیادہ ہے لیکن ہم دنیا کے سب سے زیادہ تیل بیچتے ہیں تو ہمارا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. وہ آرگومنٹ چلی نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک امیر ملک ہوتے ہیں تو اگر یہ چینجز ہوں بھی تو آپ کی زندگی پہ جو اثر پڑتا ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے. پاکستان میں ہر شخص کی زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتی ہے جب آپ 55 روپے تیل کی پرائس میں انکریز کر دیں، چینج کر دیں. امریکن جو ہے اس کو پنچ ضرور ہوتی ہے، اس کو نظر بھی آتا ہے، اس کی اثر بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا اثر نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے آج جو آسکر ہونے ہیں ایوارڈ شام کو وہ اس کو کینسل کر دے. سو واٹ آئی مین از کہ امریکہ کے پاس جو کشن ہے اس کو برداشت کرنے کا وہ ایک طرح سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چیز آئی تھنک بہت سے لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہر ملک کا جو کشن ہے اس اقتصادی دباؤ کو برداشت کرنے کا وہ مختلف ہوتا ہے. سب سے کم ان اے وے جو ہے وہ گلف ممالک کا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ تیل پہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو باقی اکانومی کا جو دار و مدار ہے وہ ایک سینس آف کام، سینس آف پیس، جہاز آنا جہاز جانا، لوگوں کا آنا لوگوں کا جانا، ایکسپیٹریٹ کا کام کرنا اس پہ ہوتا ہے. امریکہ میں اگر جو پنچ ہے، میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ میں کون سی چیز ایسی ہے، کون سا لیور ہے جو اس کو چینج کرے گا، تو یس تیل کی پرائس ایک لیور ہے، یس اکنامک ایک لیور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیور ہے. بڑی طاقت کے لیے اور لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ مان لینا یا سوچ لینا کہ ہم جو ہیں جو ہم کسی کو کہیں گے اور وہ ہوگا نہیں. سو اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو روز برداشت کرنی پڑتی ہے، خصوصاً ان کی جیسی پرسنالٹی جو ہر چیز جیتتا ہے، جو ہر چیز میں بہترین اپنے آپ کو سمجھتا ہے وغیرہ. سو وہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے، چاہے وہ ان مخالفین سے ہوں جو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کو کہ یار ہم نے تو تمہیں اس لیے ووٹ دیا تھا کہ جنگیں بند کرو گے، چاہے وہ ان لوگوں سے ہو جو سوچ رہے ہیں کہ اچھا یار ایک الیکشن ہونی ہے نومبر میں، اب مارچ کے ہم وسط میں آ گئے اور نومبر آنے والا ہے اور اس کا اس پہ کیا اثر پڑے گا. سو وہ پریشر آئی تھنک ول بی مور، یا وہ پریشر ہو جو ایکسٹرنل آئے. آپ دیکھیں یہ آئی ہوپ وی کین ٹاک اباؤٹ دس. ہم اس وقت اتنے مبتلا ہیں، ہونا بھی چاہیے کہ وقوع پہ کیا ہو رہا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے سم ٹائمز گیٹ لاسٹ. فار ایگزامپل اگر آپ یورپ کو دیکھیں، ایک طرف ٹرمپ صاحب ڈانٹے دے رہے ہیں یو کے پرائم منسٹر کو، جس طرح کوئی بچے کو بھی نہیں دیتا کہ تم آئے ہو لیکن لیٹ آئے ہو، ہم تمہارے جہاز بھی یوز کریں گے لیکن ساتھ وہ جگت بھی مار رہے ہیں. اس سے پہلے اسپین جیسا ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ کو ہاں ہم نیٹو کے ہیں لیکن تمہارے جہازوں کو ریفیول نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کو کہتا ہے، جی. رائٹ؟ کیونکہ یہ جنگ غلط ہے. کل کی تاریخ میں اٹلی کی پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو آپ کی جو قوت ہے اس کا جو بہت سارا دار و مدار تھا جو ٹرمپ صاحب نہیں سمجھے، وہ آپ کی الائنسز پہ تھا. اور جب ٹرمپ صاحب ڈیوس جا کے کہتے ہیں کہ جی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو باقی وہ الائنس والے کہتے ہیں اچھا پھر نہیں کرتے. سو آئی تھنک وہ جو اگین جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ کا جو محور ہے وہ اس جنگ سے کہیں بڑا ہو چکا ہے. دیٹ از واٹ آئی مین.